تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس وقت ان کا خلیفہ تھا مرزا ناصر، بڑا عیار شخص تھا مرزا ناصر۔ یہ جب اسمبلی میں آیا تو اس نے تو پہلے بھی اپنی حیثیت بنائی ہوئی تھی، لیکن جب اسمبلی میں آیا تو لوگ حیران رہ گئے کہ اس بندے کو کیسے ہم کافر کہیں، یا اس بندے کو علماء کہہ رہے ہیں کافر کہیں۔ اس نے کیا کیا ہوا تھا؟ اس نے سفید رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی تھی، سفید اس کی داڑھی تھی، سنت کے مطابق اس کا لباس تھا۔ تو اور جو ہے وہ جب لوگوں نے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ لیکن وہی 14 دن بحث ہوئی اور اس سے پوچھا گیا کہ تم مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا مانتا ہوں۔ مرزا قادیانی کو مسیح مانتے ہو؟ مانتا ہوں۔ مہدی مانتے ہو؟ مانتا ہوں۔ خدا کا درجہ دیتے ہو؟ دیتا ہوں۔ خدا کے باپ کا درجہ دیتے ہو؟ دیتا ہوں۔ یہ ساری باتیں بھی آئیں۔ یہ ساری کفریات جب پارلیمنٹ کے اندر کھلیں تو پھر 14 دن کے بعد پوری کی پوری پارلیمنٹ یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے ماننے والے کافر۔ الحمدللہ پاکستان کے آئین کا حصہ بنا دیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قادیانی کو کافر کہنا اور ان کے کفر کو بتانا یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ الحمدللہ قانون ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں طریقہ اچھا ہو، مہذب طریقہ ہو، کوئی گالم گلوچ نہ ہو، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، کفر کو بتانا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اچھا جی، 1974 میں پارلیمنٹ میں کافر قرار دیا گیا، لیکن یہ مسلمانوں والے کام ابھی بھی کرتے تھے۔ یہ اپنی عبادت گاہیں مسلمانوں جیسی بناتے تھے، اس سے دھوکہ ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے گھروں کے باہر مسلمانوں والے کلمے لکھ کے لگائے ہوئے تھے۔ تو 1984 میں ایک امتناع قادیانیت آرڈیننس پاس ہوا جس کے تحت کوئی قادیانی مسلمانوں والا کام نہیں کر سکتا۔ آج بھی اگر قادیانی اپنے گھر کے باہر کلمہ لکھ کے لگائے اس پہ 295C کا پرچہ ہے، 2 سال کی قید ہے، لاکھ روپے جرمانہ، نہیں لکھ سکتا، قانوناً خلاف ورزی ہے۔ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو جہاں پر وہ گند گھولتے ہیں وہ اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے، نہ مسجد کہہ سکتے ہیں نہ مسجد کی طرز پہ بنا سکتے ہیں، پابندی قانون یہ کہتا ہے۔ امتناع قادیانیت آرڈیننس پاس ہو گیا۔ اچھا جی، 1901 میں علماء نے کافر کہا، 1935 میں عدالت نے کافر کہا، 1974 میں پارلیمنٹ نے کافر کہا، 1984 میں ان پہ مزید پابندی لگ گئی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قادیانیوں نے ایک سوال کرنا شروع کیا، اور ہمارا بھولا مسلمان جس کو دین سے اتنا علم نہیں تھا وہ بھی اس سوال کی زد میں آ گیا۔ وہ سوال کیا تھا کہ ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم تو حج بھی کرتے ہیں، ہم تو ٹوپی بھی پہنتے ہیں، ہم تو پگڑی بھی پہنتے ہیں۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، اگر آپ نے میں بھی کل ایک جگہ پڑھا رہا تھا یہ فیروزپور روڈ پہ، تو میں نے کہا کہ اگر یہاں پر آپ نے میرے سوال کا صحیح جواب دے دیا نا تو میں سمجھ لوں گا کہ میری ساری باتیں جو اتنی لمبی میں نے گفتگو کی ہے وہ آپ کو سمجھ بھی آ گئی، اور اگلی بات ہم 10-15 منٹ میں ختم کر دیں گے۔ سوال یہ ہے، سوچ کے جواب دینا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا کسی نماز پڑھنے والے کو، روزہ رکھنے والے کو، زکوٰۃ دینے والے کو کافر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں الحمدللہ بات سمجھ آ گئی کہ بات اصل میں عقیدے کی ہے۔ عقیدہ صحیح ہوگا تو نماز روزہ حج زکوٰۃ کام آئیں گے۔ قادیانیوں سے ہمارا اختلاف نماز روزے میں تو ہے ہی نہیں، ہمارے اختلاف تو عقائد میں ہے۔ وہ جتنے مرضی نماز روزے پڑھتے رہیں، جتنی مرضی زکوٰۃ دیتے رہیں، جب تک وہ اپنا عقیدہ صحیح نہیں کریں گے تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ کیوں پڑھتے ہیں وہ بھی آگے آئے گا۔ یہ تو وہی مثال ہوئی کہ ایک ہندو میرے ساتھ آئے اور کہے جی قاری صاحب میں آج آپ کے ساتھ پوری 5 وقت کی نماز پڑھوں گا پورے دن میں، تو میں ان کو کہوں گا بھائی تو 5 وقت کی نہیں تو 50 وقت کی بھی نماز پڑھ لینا، تیری نماز تب تک کام نہیں آئے گی جب تک تو اپنا عقیدہ صحیح نہیں کرے۔ ہمارے اختلاف۔ اور پھر مرزا قادیانی کو یا قادیانی کو کافر کیوں کہا جاتا ہے جی؟ کہ ہمارے ذہن میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس لیے کہا جاتا ہے نا۔ یہ صرف ایک وجہ ہے بھائی، صرف ایک وجہ ہے۔ مرزا قادیانی کو کافر صرف ایک وجہ سے نہیں کہا جاتا، سینکڑوں وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مرزا قادیانی اور قادیانی کو کافر کہا جاتا ہے، اور یہی کفریات پاکستان کی پارلیمنٹ میں پیش کی گئی۔ مرزا قادیانی نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہے، خدا کے باپ ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے، خدا کے بیٹے ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے، خدا کی بیوی ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے، نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضلیت کا دعویٰ کیا ہے، انبیاء کے مجموعے ہونے کا دعویٰ کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے، مریم صدیقہ کی توہین کی ہے، صحابہ کرام کی توہین کی ہے، جہاد کی حرمت کا اعلان کیا ہے، حرمین شریفین کی توہین کی۔ ایک کوئی بات ہو تو آپ کو بتائیں۔ یہ میں نے چند ایک نمونے آپ کے سامنے ابھی آپ کو دکھانے ہیں، اتنا وقت نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہماری مجبوری ہے۔ میں اسی طرح ایک بیان کر رہا تھا تو ایک بزرگ اٹھے کہنے کہ جی بکر صاحب نہ دکھائیں، بس نہیں دیکھی جاتی گستاخیاں۔
میں نے کہا جی یہ ہمارا بھی دل نہیں کرتا ہے کہ وہ ساکھیاں دکھائیں، لیکن جب قادیانی یہ کہتا ہے نا کہ یہ مولویوں نے ہمیں کافر بنایا ہوا ہے اور ہمارے مسلمانوں کی چیزیں پتہ نہیں ہوتی، تو وہ ان کی باتوں میں آ جاتا ہے، وہ ان کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کا صرف تعارف نہیں کرواتے بلکہ اس کے غلط عقائد کو بھی بیان کرتے ہیں تاکہ آنے والی امت ان غلط عقائد سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ میں یہاں پر آپ کو چند ایک دکھاؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ یہ ساری باتیں لٹریچر میں لکھی ہوئی ہیں، ابھی آپ کو مفت لٹریچر ملے گا جاتے وقت، تو یاد دہانی کے لیے اس میں پڑھ لیجیے گا۔ اللہ کے بارے میں میرا اور آپ کا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ فرما رہے لیسا کمثلہ شیء، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے فلا تضربوا للہ الامثال، میری جیسی مثالیں بھی نہ دیا کرو۔ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، میری کوئی بیوی نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میرا کوئی باپ ہے۔ مرزا قادیانی نے ان چاروں عقائد کا انکار کیا۔ یہ قادیانیوں کی کتاب آپ کے سامنے ہے، مرزا قادیانی کی عبارت آپ کے سامنے ہے۔ تذکرہ بڑی مشہور کتاب ہے قادیانیوں کی، بڑی مشہور کتاب ہے۔ ان کے نزدیک اس کا درجہ بالکل وہی ہے جس طرح ہمارے نزدیک قرآن مجید کا درجہ ہے۔ یہ مرزا قادیانی کی عبارت آپ کے سامنے ہے، یہ ترجمہ بھی اسی کا لکھا ہوا ہے۔ کہنے لگا میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خدا ہوں، اور پھر مجھے یقین ہو گیا کہ میں خدا ہوں، پھر خدا کی آنکھ میری آنکھ بن گئی، خدا کی زبان میری زبان بن گئی، خدا کے کان میرے کان بن گئے نعوذ باللہ، پھر میں پورا خدا بن گیا، پھر میں نے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیا، آدم خلیفہ کو بنایا، انسان کو پیدا کیا۔ مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ جو بندہ خدائی کے وجود میں اپنے آپ کو شریک ٹھہرا دے وہ مسلمان کے کافر، بولیں بھائی وہ مسلمان کے، وہ کیسے؟ مرزا قادیانیوں کے کفر کی تو صرف ایک وجہ ہی کافی تھی، یہ آپ کے سامنے۔ پھر خدا کے باپ ہونے کا دعویٰ، کہنے لگا اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا اور اس کے بارے میں مجھے کہا کہ نعوذ باللہ یہ ایسا بیٹا ہے کہ کأن اللہ نزل من السماء، کہ جیسا نعوذ باللہ خود گویا خدا تیرے گھر میں اتر آئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر خدا کے باپ ہونے، خدا کے بیٹے ہونے کا دعویٰ، کہنے لگا نعوذ باللہ اللہ نے مجھے کہا کہ اے میرے بیٹے میری بات سن۔ پھر خدا کی بیوی ہونے کا دعویٰ۔ اتنی گندی توہین تو علماء نے لکھا ہے فرعون نے نہیں کی تھی، جو بدبخت کر گیا۔ پھر نبی اور رسول، میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں نبوت کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ختم ہو گیا۔ اب جب صدیق نبی نہیں بن سکے تو اور کون نبی بن سکتا؟ فاروق نبی نہیں بن سکے تو اور کون نبی بن سکتا ہے؟ لیکن مرزا قادیانی کی عبارت آپ کے سامنے ہے، روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 18 ہے، صفحہ نمبر 231۔ کہنے لگا نعوذ باللہ سچا خدا وہی ہے جس نے میری صورت میں قادیان میں اپنا رسول بھیجا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو بندہ نبوت اور رسالت کے منصب پر ڈاکہ ڈال کر نبی اور رسول ہونے کا اعلان کر دے تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے بھی، وہ مسلمان کے کافر بولیں بھی۔ پھر یہاں پر بس نہیں کی، یہاں پر بس نہیں کی۔ لوگ کہتے ہیں جی قادیانی کا نام آتا ہے جذبات میں کیوں آ جاتے ہیں؟ کوئی بندہ میرے باپ کی توہین کر دے، میں اس کی شکل دیکھنا گوارہ نہیں کرتا۔ کوئی بندہ مجھے یہ کہہ دے کہ میں آج کے بعد تیرا باپ ہوں، میرا دل کرے گا میں اس کا گلا دبوچ لوں۔ اور مرزا قادیانی بدبخت اتنی بڑی بڑی توہین کر کے چلا گیا، اور آج کا ہمارا مسلمان بیچارہ اس کے اخلاق کی لالچ میں آ جاتا ہے، چند پیسوں کی لالچ میں آ جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں قادیانیت کس گند کا نام ہے۔ یہ آپ کے سامنے مرزا قادیانی کی عبارت۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ کے خزانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی محمد کا نام آیا ہے تو اس سے مراد آمینہ کا لال ہے، مکہ کا در یتیم ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ یہ ہمارے بچے کو بھی پتہ ہے، لیکن مرزا قادیانی کا جو عقیدہ تھا وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور یہ کتابیں آج بھی چھپتی ہیں ربوہ سے۔ قادیانی اس کو آج بھی خریدتے ہیں، قادیانی اس کو آج بھی پڑھتے ہیں، انٹرنیٹ پہ یہ کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ ہم جب قادیانی سے گفتگو کرنے جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ آپ کے سامنے مرزا قادیانی کی عبارت موجود ہے، روحانی خزائن مرزا قادیانی کی عبارت۔ جی آخر انشاءاللہ، بس آخری بھائی انشاءاللہ تعالیٰ آخری دساں گا۔
جی سوال جو آخر جی روحانی خزائن ہے جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 207. یہ مرزا قادیانی کی عبارت آپ کے سامنے ہے. سورہ فتح کی آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. اللہ نے اپنے حبیب کے جانثاروں کا تعارف کروایا اس آیت میں. یہ بدبخت کیا کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اس آیت میں اللہ نے میرا نام محمد رکھا ہے اور میرا نام رسول. نعوذ باللہ من ذلک. جو شخص اپنے گندے وجود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے مماثل ٹھہرا دے، برابر ٹھہرا دے، وہ مسلمان کے کافر. بولے بھائی وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت کا دعویٰ، پھر انبیاء کرام کی توہین. ہماری پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ رب رسے تے مت کھسے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں نا تو پھر اس کی عقل چھین لیتے ہیں. اب اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بات کیا کر رہا ہے. ایسا بونگا شخص جس کے یہ قادیانی جن کے عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ اس کو نبی مان رہے ہیں. یہ تو انسان کہلانے کے لائق نہیں. یہ آپ کے سامنے ایک عبارت، لیکن کیونکہ قادیانیوں کو بھی اپنے عقائد کا نہیں پتہ. الحمدللہ یہ جب ہم نے محنت شروع کی پچھلے 8-10 سالوں سے عوامی نہج پہ جا کے، تو کئی قادیانی کو پتہ چلا اچھا یہ ہمارے عقائد ہیں، یہ کتابیں تو ہم نے کبھی پڑھی نہیں ہیں. سینکڑوں قادیانی، تقریباً 800 850 قادیانی ان 5-6 سال میں الحمدللہ مسلمان ہو چکے ہیں کہ جب ان کو یہ عقائد پتہ چلا. ہمارے مسلمانوں کے قادیانی سے تعلقات تھے، تو وہ ایک بابا جی سے ابھی یہ 2 سال پہلے ایک بابا جی سے کسی ساتھی نے ملاقات کرے ہوئی، قادیانی تھے، 75 سال ان کی عمر تھی. تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ ایک بابا جی قادیانی ہے لیکن وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے ساتھی تھے، انہوں نے کہا جی کیوں وجہ؟ اس نے کہا جی وہ ملاقات اس لیے کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں لیکن آج تک کبھی کسی نے ہمیں بس بتایا ہے لیکن دکھایا نہیں ہے، ہمیں کافر کہا کیوں جاتا ہے؟ تو ہم نے کہا جی اصل میں وہ آج تک کسی صحیح بندے کے پاس گئے ہی نہیں ہے. آپ کو دل کا مسئلہ ہو اور آپ ناک کان کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو وہ کیسے علاج ہوگا؟ ہم نے کہا جی آپ ختم نبوت والوں کے پاس آتے تو پھر آپ کو پتہ چلتا نا، آئے ہم آپ کو دکھاتے. وہ ساتھی ان کو اپنے گھر لے آئے، یہی ساری عبارت ان کے سامنے رکھی. تو پہلی عبارت رکھی اللہ تعالیٰ کی گستاخی والی. جب ان کو گستاخی دکھائی تو ہم نے کہا جی آگے پیچھے سے پڑھ لیں، دیکھ لیں اس کی بات کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے تو نہیں لکھی، یہ ربوہ سے چھپی بھی ہے، یہ اس کی اسٹیمپ ہے، یہ آپ تحقیق کر لیں، تحقیق کرنا چاہتے ہیں کر لیں. ان کو بات سمجھ آ گئی. دوسری جب گستاخی دکھانے کے لیے کتاب کھولی نا تو کہنے لگے کہ بھائی اس گستاخی کو دیکھنے کے بعد بھی کسی اور گستاخی کی دیکھنے کی ضرورت ہے، مجھے کلمہ پڑھائے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اور انہوں نے ایک بات کہی وہ ہمارے دل پہ لگ گئی. انہوں نے کہا اگر یہ باتیں مجھے آج سے 25 سال پہلے بتا دی جاتی تو میں 25 سال پہلے مسلمان ہو جاتا. میرے 25 سال کی زندگی کے اعمال کا کون ذمہ دار؟ تو جب ہم نے اس نہج میں الحمدللہ کام شروع کیا عوامی سطح پہ، تو اکثر مسلمانوں کا تعلق ہوتا ہے قادیانیوں سے. تو قادیانی نے مسلمانوں کو کہا ہوتا ہے یار یہ مولوی بس کافر بناتے رہتے ہیں، کبھی کسی کو کافر کبھی کسی کو کافر، یہ بھی ہمیں بھی انہوں نے کافر بنایا ہوا ہے، یہ دکھاتے دکھاتے کوئی نہیں. جب ہم نے مسلمانوں کی چیزیں دکھائیں، مسلمانوں کو ہینڈ آؤٹس دیے، مسلمانوں کو ویب سائٹیں بتائیں بھائی یہ وہاں جا کے خود بھی سرچ کر لیں، انہوں نے قادیانی تک باتیں پہنچائیں، ان کے سامنے اپنا گند کھلا تو اللہ نے ان کے مقدر میں ہدایت لکھ دی. یہ آپ کے سامنے انبیاء کرام کی توہین کی عبارت مرزا قادیانی کی موجود ہے کہ اس کو پڑھ کے ہنسی بھی آتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا رہا ہے. یہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، صفحہ نمبر 76 ہے. کہنے لگا اللہ نے مجھے تمام انبیاء کا مجموعہ بنا دیا اور نعوذ باللہ میں تمام انبیاء کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں. میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں شیس ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور میں نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا مظہر اتم ہوں. یعنی نعوذ باللہ مجھ پر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کامل اور اکمل ہوگی. نعوذ باللہ. تو ایسا بندہ کیسے مسلمان، ایسے لوگ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی توہین، مریم صدیقہ کی توہین، اہل بیت کی توہین، صحابہ کرام کی توہین، قرآن مجید کی توہین. اسی طرح یہ دیکھیں یہ قادیانی کا جس کو میں نے کہا تھا نا کہ جو قرآن تو نہیں کہتے لیکن قرآن کا درجہ دیتے ہیں، یہ تذکرہ کتاب ہے ان کی. اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ مرزا قادیانی کو جتنے شیطانی الہامات ہوئے ہیں نا وہ سارے لکھ دیے ہیں. اور یہ اس کی عبارت آپ پڑھ لیں، الہامات، کشوف، رویا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، اور نیچے وہی القاب لکھے ہیں جو ہم انبیاء کے ساتھ لکھتے ہیں، وہی القاب لکھے ہیں. اسی طرح کتابیں آج چھپتی ہیں. پھر قرآن مجید کی توہین، پھر احادیث مبارکہ کی توہین، اور پھر آخر میں جس کام کے لیے اس کو کھڑا کیا گیا تھا وہ اس نے اعلان کر دیا. اس نے کہا جی اب انگریز کے خلاف جہاد کرنا ختم ہے، بلکہ قیامت تک جہاد ختم ہو گیا ہے، اب جو جہاد کرے گا وہ گناہ گار ہوگا. اسی مقصد کے لیے اس کو کھڑا کیا گیا. حرمین شریفین کی توہین. آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے ہمیں آپ نے دکھا بھی دیا، بتا بھی دیا، تاریخ بھی بتا دی،
تو ان تمام باتوں کے باوجود قادیانی کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ مان لیا کافر ہیں، یہ ساری ان کی گستاخی ہیں، تو وہی قادیانی کلمہ دو وجہ سے پڑھتے ہیں، دو وجہ سے۔ پہلی وجہ تو ہے یہ تصویر آپ کو بہت کچھ سمجھا جائے گی کہ یہ قادیانی کلمہ کیوں پڑھتے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ اگر یہ کلمہ نہ پڑھیں تو ان کے گندے مذہب میں داخل کون ہو؟ یہ آپ کو لگ رہی ہے المسجد المہدی لکھا ہوا ہے، وہ مسجد کا مینار ہے، اور وہ بیچارے حبشی یہ نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں۔ یہ عبادت مسجد جو جیسی جو عبادت گاہ ہے، یہ پاکستان میں تو نہیں بنا سکتے، الحمدللہ پابندی ہے، لیکن یہ ہے افریقہ میں قائم ہے قادیانیوں کی عبادت گاہ، وہاں پہ ان کو چھوٹ ہے، وہاں پہ انہوں نے مسلمانوں کے سارے شاعر اپنائے ہوئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے حبشی نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں، یہ سارے پہلے غیر مسلم تھے، اب یہ قادیانیت کو اسلام سمجھ کر مسلمان ہوئے بیٹھے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ چھوٹے گن سے نکل کر بڑے گن میں داخل ہو گئے۔ اب اگر یہ مسجد کی طرز پہ عبادت نہ بناتے، عبادت گاہ مینار نہ بناتے، مسجد نہ لکھتے، تو ان کے گندے مذہب میں داخل کس نے ہونا تھا؟ دھوکہ دینے کے لیے قادیانی یہ سارے کام کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی کا بیٹا تھا بشیر احمد امی، بڑا قادیان کا بڑا معتبر ہے، اور اس نے ایک کتاب لکھی کلمۃ الفصل، بڑی مشہور کتاب ہے قادیانیوں کی، بڑی معتبر اور متبرک کتاب ہے۔ تو اس میں اس سے کسی نے پوچھا کہ تم اپنے باپ کو خدائی کا درجہ بھی دیتے ہو، خدا کے باپ کا درجہ بھی دیتے ہو، خدا کے بیٹے کا درجہ بھی دیتے ہو، انبیاء کا درجہ بھی دیتے ہو، مجموعے کا درجہ، عیسیٰ بھی مانتے ہو، مہدی بھی مانتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل بھی مانتے ہو، تو کلمہ نیا کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جگہ اس بدبخت کا نام کیوں نہیں لے لیتے؟ تو کلمہ نیا پڑھ لو۔ اس نے کہا جی ہمیں نیا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کلمۃ الفصل کی عبارت آپ کے سامنے ہے۔ اس نے کہا جی اصل میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ قادیان میں آگے ہیں، اور ہم جب بھی کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمے میں محمد سے مراد دو شخص لیتے ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نعوذ باللہ مرزا قادیانی جب بھی کلمہ پڑھے گا وہ اس کلمے میں وہ تقیہ کرے گا، وہ دھوکہ کرے گا، وہ کلمے کے الفاظ تو ادا کر دے گا لیکن اس کلمے میں محمد سے مراد نعوذ باللہ دو شخص ہی لے گا۔ اس لیے قادیانی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں منافقین مدینہ یہ کلمہ پڑھتے تھے، یہ بعض اوقات جہاد میں جاتے تھے، یہ نمازیں پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، لیکن کیونکہ یہ صرف زبانی کلمہ تھا، عقائد دل سے ان کے خراب تھے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو دھوکے باز منافق ہیں یہ قیامت کے جہنم، قیامت کے دن آخرت میں یہ کفار سے بھی نچلے درجے میں ہوں گے، کیونکہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ قادیانی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک یہ مرزا غلام قادیانی پر لعنت نہ بھیج دے، اس کے غلط عقائد سے توبہ نہ کر لے۔ صرف کلمہ پڑھنے سے یہ صرف دھوکہ دیتے ہیں، اور قادیانی بھی مسلمان کو کافر سمجھتے ہیں۔ قادیانیوں کا ایک نعرہ ہے، اگر آپ میں سے اللہ نہ کرے کہ کسی کا تعلق ہو قادیانیوں کے ساتھ، تو ان کا ایک موٹیو ہے لو فار آل ہرٹڈ فار نن، وہ کہتے ہیں جی محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ ہمارے مسلمان بھی کہتے ہیں یار قادیانیوں کا اخلاق بڑا اچھا ہوتا ہے، یہ اخلاق بڑا اچھا ہے۔ اچھا کوئی قادیانی دکاندار ہو تو اکثر لوگ کہتے سنیں گے یار یہ قادیانیوں کا اخلاق، ہم کہتے ہیں بھئی ان کے پاس ایک ہی تو چیز ہے جس کو دکھا کر ایمان لوٹیں، ایک ہی تو چیز ہے۔ یہ جو بچے کو اغوا کرنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے جب کسی بچے کو اغوا کرنا ہوتا ہے تو یہ اس کو مار کے تھوڑی اغوا کرتے ہیں، اس کو پیار سے لالچ دے کے، چاکلیٹ دے کے، کوئی چیز دے کے، تو ظاہراً تو وہ بھی اخلاق دکھاتے ہیں، لیکن وہاں پر وہ ان کے جان کے دشمن ہیں، اور یہاں پر یہ مومنین کے اور مسلمانوں کے ایمان کے دشمن، یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے۔ ورنہ ان کے بانی مذہب نے کئی جگہ پر، اور مرزا قادیانی کے بیٹوں نے کئی جگہ پر یہ بات لکھی ہے کہ جو بندہ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ پکا کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ آپ کے سامنے مرزا قادیانی کی عبارت موجود ہے، کہنا کیا کہ جو میری بیعت میں داخل نہیں ہوا وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ اللہ کے ہاں قابل مواخذ ہے۔ مرزا قادیانی کے بیٹوں نے بھی یہ بات لکھی آپ کے سامنے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے جی کافر تو اور بھی بہت سے ہیں، ہندو بھی کافر ہے، عیسائی بھی کافر ہے، سکھ بھی کافر ہے، یہودی بھی کافر ہے، صرف قادیانیوں کے بارے میں ہمیں کیوں بتایا جاتا ہے؟ یہ علماء قادیانیوں کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں؟ ہم دکانوں پہ جا کے کہتے ہیں یار شیطان کی چیزیں استعمال نہ کریں، شیطان کی مصنوعات استعمال نہ کریں، شیطان کے جوس نہ بیچیں، شیطان کے جوس نہ پئیں، تو اگلا بندہ فوراً سوال کرتا ہے دکاندار کیوں؟ ہم کہتے ہیں کیونکہ یہ کافروں کی ہے۔
تو وہ کہتا ہے کہ پھر تو پیپسی بھی کافروں کی ہے، پھر تو کوک بھی کافروں کی ہے، پھر تو یونیلیور بھی کافروں کا ہے، کیا میں اپنی دکان خالی کر دوں؟ تو بات اس کی صحیح ہے۔ تو ہم اسے کہتے ہیں اللہ کے بدن تو بات سمجھے نہیں، تم بات سمجھے نہیں۔ کفر کی اصل میں کچھ اقسام ہے۔ ایک کافر ہے عام کافر۔ عام کافر وہ ہے جو اپنے کفر کو کفر کہے، اسلام کو اسلام کہے، اپنی پہچان الگ رکھے، مسلمانوں کو مسلمان سمجھے۔ یہودی عام کافر ہے، وہ اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے، ہمیں مسلمان کہتا ہے۔ عیسائی عام کافر ہے، وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، ہمیں مسلمان کہتا ہے۔ ہندو عام کافر ہے، وہ اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، ہمیں مسلمان کہتا ہے۔ عام کافر کا حکم الگ ہے۔ عام کافر کے ساتھ لین دین ہو سکتا ہے، تعلقات ہو سکتے ہیں، ہاں محبت نہ ہو، تعلقات ہو سکتے ہیں۔ عام کافر کو نرم رویہ دکھانے کا حکم ہے تاکہ اسلام کی طرف مائل ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی تعلقات اور لین دین کے معاملات کیے ہیں وہ عام کافروں کے ساتھ کیے ہیں، جتنے بھی معاملات کیے ہیں۔ لیکن جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دے، یا اس بدبخت کو نبی مان لے، یا ہو تو کافر لیکن اپنے کفر کو اسلام بنا کر پیش کرے، ایسے کافر کو کہتے ہیں مرتد اور زندیق، ملحد، زندیق، مرتد۔ اس کافر کے ساتھ نہ لین دین جائز ہے، نہ خرید و فروخت جائز ہے، نہ تعلقات جائز ہے، نہ سلام دعا جائز ہے۔ اس کافر کے ساتھ تو اٹھنا بیٹھنا حرام ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پیپسی، کوک، سپرائٹ یہ عام کافروں کی ہے، کوئی ان کا بھی بائیکاٹ کر دے تو یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ، لیکن اگر کوئی نہیں کر رہا تو چلو گنجائش نکلتی ہے، لیکن یہ شیزان عام کافروں کی نہیں ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ قادیانی عام کافر ہیں یا زندیق کافر ہیں؟ کیوں کہ ہیں تو کافر، عقائد سارے کفریہ، لیکن اس کے باوجود اپنے کفر کو اسلام بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ ان کا جرم بڑا ہے ان سے، اس لیے اسلام نے کہا ان کا حکم بھی الگ ہے۔ مثال کے طور پہ دو آدمی گدھے کا گوشت بیچ رہے ہوں، اور ایک نے لکھا ہو جی گدھے کا گوشت، اور دوسرے نے لکھا ہو گدھے کے گوشت کے اوپر خالص دیسی بکرے کا گوشت، تو جب یہ پکڑے جائیں گے نا تو سزا دونوں کو ملے گی، لیکن دوسرے کو زیادہ ملے گی کہ ایک تو کام کر رہے ہو حرام، غلط کام، اور اوپر سے 2 نمبری۔ تو قادیانی کا بھی یہی حال ہے۔ قادیانی عام کافر نہیں ہے۔ پھر ان سے بائیکاٹ کیوں ضروری ہے؟ تو دیکھیں سیدھی سی بات ہے، میں کہتا ہوں کوئی دلیل نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، صرف ایک بات ذہن میں رکھ لیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ بس میں اپنے باپ کے دشمن سے اگر ملنا گوارا نہیں کر سکتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہماری آخری امید ہے، جو شافی محشر ہے، اور جن پہ ہماری امیدیں لگی ہیں، ان کے دشمن سے ہم کیسے تعلقات رکھ سکتے ہیں؟ کل قیامت کے دن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ آج حوض کوثر پہ مجھ سے شفاعت کا جام لینے آئے ہو، دنیا میں تو تم میرے دشمن سے بائیکاٹ نہیں کر سکتے تھے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ وہاں پر تو بلال حبشی اپنی جسم کی چربی لے کے آئے ہوں گے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تو اپنی آنکھیں لے کے آئے ہوں گے، ابی بن زید اپنے جسم کے ٹکڑے لے کے آئے ہوں گے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے جسم کے ٹکڑے لے کے آئی ہوں گی، اور وہاں پر کہ ہم صرف اتنا نہ کر سکے کہ دنیا میں، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کو دنیا میں اپنے بندے کا سب سے زیادہ وہ عمل محبوب ہوگا جو اس نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر کیا ہوگا۔ ہماری کوئی قادیانی سے دشمنی نہیں ہے، ہماری کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا 1 روپیہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے خلاف استعمال نہ ہو، ورنہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم دیکھو کہ لوگ میرے دین کا مذاق اڑا رہے ہوں، میری آیات کا مذاق اڑا رہے ہوں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم کر دو۔ قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرو۔ اس سے بڑا اللہ کی آیتوں کا مذاق کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ نعوذ باللہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی لفظ محمد ہے اس سے مراد میں ہوں، اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اور بھی بے شمار آیات ہے، یہ وہ جو ہے وہ حدیث جس میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے افضل عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر جو کیا ہوگا وہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان سب کا متفقہ فتویٰ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی، ان کے ماننے والے کافر، مرزا غلام قادیانی کافر، اور ان کی مصنوعات کا استعمال حرام۔ علماء دیوبند کا فتویٰ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ
تبلیغی جماعت جو بڑی جوڑ والی جماعت سمجھی جاتی ہے، سب لوگوں کو جوڑنے کی جماعت سمجھی جاتی ہے، لیکن قادیانیت کے بارے میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی یہی فتویٰ کہ مرزا غلام قادیانی کافر، ان کی مصنوعات کا استعمال حرام۔ علماء بریلوی کا بھی یہ فتویٰ مرزا غلام قادیانی کافر، ان کی مصنوعات کا استعمال حرام۔ علماء اہل حدیث کا بھی یہ فتویٰ مرزا قادیانی کافر اور ان کی مصنوعات کا استعمال حرام۔ سب سے زیادہ جو قادیانی کو سپورٹ کر رہی ہے، مالی تعاون کرتی ہے، وہ ہے شیزان کی کمپنی۔ یہ کوئی مسلمانوں نے نہیں خریدی، یہ جھوٹ ہے۔ ہم 12 سال سے گلی گلی کریا جگہ جگہ جا کر شیزان کے خلاف بائیکاٹ کی مہم چلا رہے ہیں۔ اگر یہ مسلمانوں نے خرید لی ہے، ہم پہ پرچہ کروائیں، ہم ان کی ساکھ خراب کر رہے ہیں بھائی، یہ قانونی حق ہے، کیوں نہیں کرواتے؟ آج بھی مرزا شاہ نواز کا بیٹا منیر نواز یہ اس کا مالک ہے، اور مرزا شاہ نواز یہ وہ بدبخت شخص تھا کہ اس نے 1980 میں قرآن مجید کا روسی زبان میں ترجمہ چھپوایا، اور وہ اس وقت کمیونسٹ دور کا خاتمہ ہوا یہ رشیا میں، تو اس نے روسی زبان میں کافی عرصے سے ترجمہ چھپا نہیں تھا، تو کافی عرصے بعد وہاں لوگوں نے ترجمہ پڑھنا تھا، تو اس نے ترجمہ چھپوایا، اور اس وقت لاکھوں روپے لاگت آئی۔ تو اس سے کسی نے پوچھا ایک نجی محفل میں کہ تم نے یہ اتنا بڑا کام، اتنی رقم لاگت آئی ہے، یہ کام کیسے سر انجام دیا؟ تو اس نے کہہ لگایا، اس نے کہا جی یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں نے تو پہلی نیت کر لی تھی کہ شیزان کی آمدنی کا جو حصہ مجھے حاصل ہوگا نا، میں اس آمدنی میں سے یہ قرآن مجید کا ترجمہ چھپواؤں گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے قرآن پاک کا ترجمہ چھپانا کون سا بری بات ہے؟ اس بدبخت نے کیا کیا، اس ترجمے میں جہاں کہیں بھی لفظ محمد آیا، اس بدبخت نے لکھا کہ اس نعوذ باللہ اس محمد سے مراد مرزا قادیانی ہے، جیسا کہ ان کا عقیدہ ہے۔ اب اس بندے کے ایمان کی کیا حالت ہوئی ہوگی جس نے پہلی دفعہ ترجمہ پڑھا ہوگا۔ ہم تو چاہتے ہیں ہماری دشمنی نہیں کسی سے، ہم تو چاہتے ہیں ہمارا 1 روپیہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے خلاف استعمال نہ ہو۔ شیزان کی جتنی مصنوعات ہیں یہ جو ہے وہ قادیانیوں کی ہیں۔ اسی طرح ایک ہے پنجاب آئل ملز، یہ پنجاب آئلز ملز، اس کے یہ برانڈ ہے پنجاب آئل ملز، اس کے آگے 5-6 نام سے کوکنگ آئل ہیں، یہ سارے قادیانیوں کے۔ یہ آپ کے سامنے کینولیو آئل، ذائقہ گھی، اسی طرح ایلا آئل، اب ایک نیچرل کے نام سے آئل آیا ہے، یہ بھی پنجاب آئل ملز کا ہے، یہ بھی قادیانی کا ہے۔ یہاں پر ہم صرف موٹے موٹے جو ان کے ادارے ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے، باقی مقامی جو قادیانی ادارے ہیں یا کوئی قادیانیوں کی دکانیں ہیں وہ مقامی حواب سے پتہ کی جا سکتی ہیں۔ ٹربو پلاسٹک یہ بھی قادیانیوں کا ہے۔ اسی طرح بیٹا پائپ، یونیورسل اسٹیپلائزر، شاہتاج شوگر مل، یہ بھی قادیانی کی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ابھی آپ کو لٹریچر دیا جائے گا، اس پہ لکھا ہوا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے 2-4 منٹ کی گفتگو کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا نا، نمازیں میں اپنے لیے پڑھتا ہوں، روزے میں اپنے لیے رکھتا ہوں، اپنے فائدے کے لیے رکھ رہا ہوں نا، زکوٰۃ میں اپنے لیے دیتا ہوں۔ کوئی ایک عمل تو ایسا ہو جو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کر دوں اس دنیا میں۔ علماء نے لکھا ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کل قیامت میں اس کا حشر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے ہو، وہ آج کے دور میں عقیدہ ختم نبوت سے آگاہی لوگوں تک پہنچانا شروع کر دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا تعارف لوگوں کو کروانا شروع کر دے، اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حشر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمائیں۔ کتنا آسان کام ہے، ہم سے دین کوئی جانے نہیں مانگ رہا آج کے دور میں، وہ اکابرین دے چکے ہیں، ہم سے کوئی مشقت ہی نہیں مانگ رہا، ہم سے تو بس ایک تھوڑی سی ایک زحمت مانگ رہا ہے دین، کہ ہم اپنی زبان ہلا لیں، لوگوں کو بتانا شروع کر دیں۔ ہم لوگوں کو تعارف، ہماری پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ اس پیغام، کوشش یہ کریں کہ اس پیغام کو ہر گلی میں، ہر محلے میں آپ عام کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور صرف یہ نہیں بتائیں گے بلکہ ان کو یہ بتائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے لیکن وہ پہلا کے نبی ہوں گے اور انہوں نے بھی آنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں بتائی گئی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میرے بعد 30 لوگ آئیں گے۔ اور ہمیں آج جس دور میں جس جھوٹے مدعی نبوت سے واسطہ پڑا ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ یہ قادیانی عام کافر نہیں ہے، یہ مرتد اور زندیق ہیں، اس لیے ان کے ساتھ لین دین تعلقات جائز نہیں۔ ہمارا یہ تجربہ ہے، لوگ آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم بھی سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی یہ لوگ مسلمان قادیانی ہو جاتے ہیں پیسے کی لالچ میں، نوکری کی لالچ میں۔ نہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ہمیشہ ہمارا مسلمان بہن بھائی قادیانی ہوتا ہے صرف ایک وجہ سے، اور وجہ ہے جہالت۔
اس کو پتہ ہی نہیں قادیانیت کس گند کا نام ہے. ہمارا تجربہ ہے، میں ابھی بلال گنج کا آپ کو واقعہ سناؤں کہ یہ کوئی 2.5-3 سال پرانی بات ہے. ایک لڑکا تھا بالکل نوجوان اور غریب، اس نے ہمارا کہیں یہ سیشن پڑھ لیا، کوئی مسجد سے تعلق نہیں تھا. اس طرح ایک سیشن ہو رہا تھا، کسی ساتھی نے کہا یار سیشن ہو رہا ہے ختم نبوت کے بارے آپ پڑھو، اس نے سیشن پڑھ لیا. اس کو اس کی کسی لڑکی سے دوستی ہوگی، تو اس لڑکی نے اس کو یہ کہا کہ میں تمہیں جرمنی کا ویزا دیتی ہوں اور تمہیں 1 کروڑ روپیہ دیتی ہوں، فلاں بندے سے جا کے 1 کروڑ روپیہ لے لو اور فلاں جگہ پہ جا کے ویزا لگوا لو تو تم جو ہے نا وہ جرمنی آ جاؤ. اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ کیا ہے. جب اس نے آفر کی تو اس کے دوست کو پتہ چل گیا، اس نے ذرا تحقیق کی، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی قادیانی ہے. اب وہ دوست نے مجھے فون کیا کہ یار مبشر بھائی، وہ میرا دوست نا وہ اب سمجھیں کہ اس کا ایمان خطرے میں ہے، تو اس کو 1 کروڑ روپے کی آفر ہوئی ہے اور جرمنی کا ویزا کی آفر ہوئی ہے. تو اب 1 کروڑ روپیہ شاید ہم نے کبھی دیکھا بھی نہ ہو، تو اور جرمنی کا ویزا، تو اچھے کا ایمان ہل جاتا ہے. تو کہنے لگا کہ یار دعا کریں اس کے لیے. لے جی میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، اگلے دن اس کا مجھے فون آیا، کہنے لگا کہ اس لڑکے نے اس لڑکی کو جب پتہ چلا، اس لڑکے کو یہ پتہ چلا کہ وہ لڑکی قادیانی ہے، تو اس لڑکے نے لڑکی کو یہ کہا کہ میں گناہ گار ہو سکتا ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہو سکتا. اس نے 1 کروڑ روپیہ اور ویزے کو ٹھکرا دیا، تو اپنا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑے رکھا. ہمارا بس اصل میں ہم لوگوں کو بتاتے ہی نہیں نا، لوگوں میں جہالت اتنی ہے. میں نے آج سے 8 سال پہلے اپنے سمن آباد کے علاقے میں 8 نہیں 12 سال پہلے کام شروع کیا ختم نبوت کا. میں ایک قریب ادھر ایک مسجد میں نماز پڑھتا تھا، ایک دفعہ میں لیٹ ہو گیا، میں دوسری مسجد میں چلا گیا، تو وہاں بھی مجھے قاری صاحب نے کہا کہ یار ہمارے ساتھ نہ مل کے ختم نبوت کا کام کیا کرو. تو میں نے کہا کہ یار یہ بھی کوئی کام کرنے والا ہے. میرے ذہن میں کیا تھا؟ میرے ذہن میں یہ تھا کہ آج کے دور میں بھی کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے کہ جو نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو نبی مان لے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک گندے شخص کو نبی مان لے کہ جس کی تصویر بھی موجود ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جی یہ کام کوئی کرنے والا نہیں، کوئی مجھے کرنے والا کام بتائیں. انہوں نے کہا یار تم کر کے تو دیکھو، لوگوں میں جہالت اتنی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. لے جی ہم نے کام شروع کیا، گھروں گھر میں جا کر گشت شروع کیا، اس طرح چھوٹی چھوٹی نشستیں کرنا شروع کیں، تو اسی طرح عوامی نہج میں جا کر کام کرنا شروع کیا. ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم نے 4-5 مہینے یہ کام شروع کیا، ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے صرف سمن آباد کے علاقے میں 200 گھر قادیانیوں کے ہیں. ہمارے صرف سمن آباد کے علاقے میں 2 قادیانیوں کی عبادت گاہیں ہیں، اور وہاں پر اس وقت اتنا رش نہیں ہوتا تھا جتنا آپ جا کے دیکھیں کتنا رش ہوتا جمعے کے وقت. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کوئی قادیانی، یہ 10-15 سال میں کوئی قادیانیوں کے بچے تو نہیں اتنے جوان ہو گئے. یہ ہمارے بیچارے مسلمان ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے. اور ہم آگاہی ہم سمجھتے ہیں سارے کام مولوی کر لیں، سارے کام علماء کر لیں، سارے کام قرہ کر لیں. بھئی یہ ہر مسلمان کے کرنے کا کام ہے. یہ اسلامی پارک میں ان کی عبادت گاہ تھی، سر عام کلمہ لکھا ہوا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، پتہ ہی نہیں تھا. ہم نے قانونی کارروائی کی، الحمدللہ ساتھیوں کو اکٹھا کیا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، وہ کلمہ اترا. 2 جگہوں پہ خواتین درس قرآن دیتی تھیں اور سینکڑوں ہماری خواتین وہ درس سنتی تھی. جب تحقیق کی پتہ چلا دونوں قادیانی، وہ درس دینے والی دونوں خواتین قادیانی. تو کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے. تو پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آج سے یہ نیت کر لیں کہ آپ نے اس پیغام میں ہمارا معاون بننا ہے. اور معاون کیسے بننا ہے؟ دیکھیں میں نے ایک جگہ بھی سیشن پڑھا تھا پچھلے، میں نے کہا یار ہم خوشی غمی پہ تو اپنے سینکڑوں لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں نا، تو اس دعوت کو پیغام کو پہنچانے کے لیے کیوں نہیں اکٹھا کر سکتے؟ آپ گھر میں اکٹھا کر لیں، آپ دکان پہ اکٹھا کر لیں، آپ مسجد میں اکٹھا کر لیں. آپ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ساتھی دے دیے کہ جو ہمارے اسکول کالج میں بھی کام کر رہے ہیں. وہ 4 بندے ہیں جو اسکول کالجز میں کام کر رہے ہیں، جو بھی ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ ان اداروں میں سیشن پڑھایا. ان 4 بندوں نے، کیونکہ وہ اس اداروں کے پڑھے ہوئے تھے، ان کے لیے وہاں کام کرنا ذرا آسان تھا اور پھر فکر اور تڑپ تھی. ان 4 بندوں نے 4 سالوں میں 2500 ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں سیشن پڑھا دیے. الحمدللہ 2500 سیشنز پڑھائے ہیں.